الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی اس کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر ایک صاحب ایمان اپنے اللہ کی فرما برداریوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ کی عبادات میں کوتاہی سچے مومن کو زیب نہیں دیتی. بوجھل قدموں سے اللہ کی عبادت کی طرف لگنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں. بد دلی سے نمازی بننا یہ منافق کی علامت ہے.
عبادت کی ادائیگی میں دکھاوا کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک سچا مومن اپنے رب کی عبادت میں لذت عبادت سے اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ اسے انسانی آنکھوں کے دیکھنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، وہ اپنے رب کی رحمت کی نگاہوں کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یوں اسے اپنے رب کی عبادت میں اتنا لطف اور اتنی راحت اور اتنا چین محسوس ہوتا ہے کہ اسے اپنی دنیا کی ساری لذتوں کو اپنے رب کی عبادت کی لذت پر قربان کرنے کا موقع ملے تو وہ سب لذتوں کو اور سب خواہشوں کو اور سب رشتوں کی محبتوں کو، سب کششوں کو، وہ دولت کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ بیوی کی ہو، وہ بہتر کاروبار کی ہو، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عہدوں کی لذت ہو، وہ ان سب لذتوں کو اپنے پروردگار کی عبادت کی لذتوں پر قربان کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کی لذت میں اس کے قرب کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس رتبے پر فائز مومن اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، لہذا اسے اپنی دنیاوی مال و متاع کے چھن جانے کا اپنے رب کی عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنا تن من دھن اپنے رب کے قرب کے شوق میں قربان کرنے چلا ہوتا ہے، اس وعدے کے مطابق جو اس سے اس کے رب نے اس دنیا میں بھیجنے کے وقت لے رکھا ہے۔ تیرا مال تیرے رب کا، تیری جان تیرے رب کی۔ اگر تو نے اپنا مال اپنے رب کے سپرد کر دیا اور اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی تو تیرا رب اپنی جنت تیرے سپرد کر دے گا۔ وہ راحتیں جن کو تو دنیا میں قربان کر کے میرے حکموں کی تابعداری میں لگا رہا، ان راحتوں سے بہت بڑی راحتیں ہم تیرے مقدر میں لکھ دیں گے۔ وہ خواہشیں جو تو میرے حکموں کے مقابلے میں دباتا رہا اور میرے حکموں پہ عمل پیرا رہا، ان خواہشوں کو ہم دبانے پر تمہیں یہ اعزاز دیں گے کہ جنت میں ہم اپنی مرضیوں کو تیری خواہشوں کے اوپر چھوڑ دیں گے اور کہیں گے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آج تیری خواہشوں سے جنت کی زندگی چلے گی، جو تو چاہے گا تیری خواہشوں کا لحاظ تیرا رب جنت میں بے پناہ کرے گا۔
یوں اللہ کے قرب سے مالا مال انسان جہاں اللہ کے قرب سے احساس انسان جہاں اللہ کی عبادت کی لذت سے سرشار ہوتا ہے، وہاں اسے شیطان کے حملوں میں اللہ اپنی رحمت سے عافیت بھی عطا فرماتے ہیں، جو ایک بڑا زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے جو حملے ہیں وہ تو نہ رکنے والے ہیں، وہ تو دکان پر بیٹھا ہوں تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، 2 نمبر مال بیچو، لوگوں سے فراڈ کرو، ناپ تول میں کمی کرو، جھوٹ بولو، ناجائز منافع لو، گھر میں ہوں تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اب تو تھک ہار کر آیا ہے، چلو تو آرام کر لے، اگر نماز کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے، نماز سے غفلت کروا کے حملہ آور ہوتا ہے، صاحب حیثیت مالدار کو صدقے سے رکوا کے حملہ آور ہوتا ہے، صاحب نصاب مالدار کو اللہ کے راہ میں فرضی صدقوں کی ادائیگی سے رکوا کے حملہ آور ہوتا ہے، اولاد کی تربیت میں بے دینی کا راج کروا کے وہ حملہ آور ہوتا ہے، والدین کی حکم عدولی کروا کے وہ حملہ آور ہوتا ہے، ماں باپ کی گستاخیاں کروا کے وہ حملہ آور ہوتا ہے، انصاف کا قتل کروا کے وہ حملہ آور ہوتا ہے، تنہائی میں وہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، جہاں کوئی بظاہر انسانی آنکھ مجھے دیکھنے سے قاصر ہو، وہاں وہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوں تو وہ حملہ آور ہوتا ہے، نادار ہوں تو وہ حملہ آور رہتا ہے، جوان ہوں تو وہ حملہ آور ہوتا ہے، بڑھاپا ہو تب حملہ آور ہوتا ہے، علم والا ہوں تب وہ حملہ آور ہوتا ہے، دولت والا ہوں تب وہ حملہ آور ہوتا ہے، قاری ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، عالم ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، صوفی ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، امام ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، سر پہ دستارے باندھتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، نمازی بنتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، لڑائیاں لڑتا ہوں جہاد کے عنوان پر تب وہ حملہ آور ہوتا ہے، عمرے کرتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، حج کرتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، خوشیوں کے موڈ میں ہوتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، غمیوں میں ہوتا ہوں تب حملہ آور ہوتا ہے، کوئی میری زندگی کا لمحہ اس کے حملوں سے خالی نہیں، ہر لہجہ ایک صاحب ایمان کی لڑائی ہے شیطان اور اس کے حواریوں کے ساتھ، کوئی لمحہ میری زندگی کا اس حملے سے جو شیطانی حملہ ہے اس سے خالی نہیں، مجھے ایک ایسا ساتھ چاہیے
جس ساتھ کے ملنے پر میں ان تمام معاملات میں اور تمام لمحات میں جہاں ہر وقت میں شیطان کے حملوں میں پھنسا ہوا ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسا ساتھ دینے والا ہو جو میرے پہ شیطان حملہ آور ہو تو اس کا ساتھ مجھے اس کے حملے سے محفوظ کر کے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ جب اس ساتھ کا میں طلبگار ہوتا ہوں تو مجھے اس کے قرب کا احساس اس مقام پر پہنچاتا ہے۔ جب میں اس کے قرب کے احساس سے سرشار ہوتا ہوں تو تنہائی بھی میرے لیے رب کی رحمتوں کا سبب بنتی ہے۔ میں جتنا تنہا ہوتا ہوں اتنا زیادہ رب کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہوں۔ پھر کوئی شے میری جسے قرآن مجید نے تقویٰ کہا، سبحان اللہ، میں بچ بچ کے اللہ کی ناراضگی سے جب نکلنے لگوں آگے تو پھر احساس قرب مجھے رب کی یاد میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں لگنے والا مقرب بندہ، متقی بندہ رب کی یاد میں لگنے کے دوران اسے ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں بسنے والے لوگ اس کی کردار کشیاں کرنے لگتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں، اس کے رستے میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں۔ شیطان کے چیلے اس کا راہ روکنے لگتے ہیں، غیر اللہ کے پجاری ایک اللہ کے سچے مانگت کا رستہ روکنے لگتے ہیں، مخلوق کے پجاری خالق کے سچے پیروکار کا رستہ روکنے لگتے ہیں۔ اس مڈ بھیڑ میں جب امن و سمن ہوتا ہے تو ایمانی روشنی سے سرفراز دل اور دماغ والا رب کے قرب کے احساس سے ہر محاذ پر سرخرو ہوتا ہے، اور اللہ ان تمام مشکل گھڑیوں میں ایک صاحب ایمان کو یوں پاک باہر نکال لیتے ہیں جیسے دودھ میں سے یا مکھن میں سے بال بآسانی باہر نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ ایک خاص کیفیت ہے مشکل کی، اس کا منظر اللہ پیش کرتے ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى بالظلمات۔ بڑا مشہور مقام ہے قرآن مجید کا۔ فنادى بالظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جی لوگوں، میرا سچا بندہ، نبی اللہ کے سب سے سچے بندے ہوتے ہیں نا، یہ خالص سجدوں والا بندہ، جی لوگوں
خالص عبادتوں والا بندہ، جی میری سچی پکاروں والا بندہ، میری رضاؤں کا سچا طلبگار بندہ، ہر لحظہ ہر لمحہ میری توحید کے گیت گانے والا بندہ، سبحان اللہ۔ مجھے آج اپنی زندگی میں مشکلیں پریشان کرنے لگتی ہیں، جی اور یہ تجھے اپنی زندگی میں مشکلیں پیش آنے لگے تو ذرا دیکھ تو صحیح تیری زندگی میں میری معمول کی زندگی ہے نا، موسم بڑا، یہ بھی مجاہدہ ہے اس ماحول میں مسجد میں پہنچنا ہے، اللہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قومیاں مشکلوں کا رونا رونے والا، ہائے میری بیماری لمبی کیوں ہو گئی، ہائے میرا قرضہ کیوں نہیں اتر رہا، ہائے میرے بیٹے کو کامیابیاں کیوں نہیں مل رہی، ہائے میری بیٹی، ہائے میرا باپ، ہائے میرا کاروبار، جی جی یہ تکلیفوں میں ہائے ہائے کرنے والا، ہائے ہائے کرنے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، جی اپنے دماغ سے ان تکلیفوں کا حل سوچنے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، سرمایہ داروں سے رشتے بنانے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، جی مخلوق کے سفارشی ڈھونڈنے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، برادری کا سہارا ملنے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، جی دنیا کا مال ملنے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، اولاد کامیاب ہو گئی تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، نانا نانا وزارت مل جانے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، عدالت قائم کر لینے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، عہدہ مل جانے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، نانا 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 اگر تکلیفوں میں راحت لینا چاہتا ہے تو اپنے دل کو اپنے رب کی یاد کا مرکز بنا لے، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ وہ مشہور مقام ہے قرآن مجید کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا معنی عبادت پہ ڈٹ جانا، اور الصلاۃ کا معنی اور عبادت کرنا ہے، صبر کا معنی عبادت پہ، سبحان اللہ۔ لیکن چلیے جی سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ توجہ کی گل ایسی چل رہا ہے ماشاء اللہ، چلو جی سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں راحت سے اور چین سے، سبحان اللہ کہیں،
جی سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. او مومن بندہ، تو نے جو ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو نے تو بولے میری مومن بندہ. ایمان کے دعوے کا مطلب یہ کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور اس کے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں. جی بارش ہے نا. بند. جی سبحان اللہ. میری توجہ ہٹ جاتی ہے، چھوڑیے ذرا میری طرف توجہ کریں. کوئی نہیں. اللہ اللہ. اگر کوئی خطرہ ہو تو نیچے یہاں کوئی کسی طالب علم ساتھی کو کہیں کہ کوئی شاپ پر کپڑا رکھ دے تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے. اللہ لا یا ایھا الذین آمنوا. توجہ میری طرف. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. او مومن بندہ، تکلیفیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی، آنی ہے یہاں تو بغیر چارہ کوئی نہیں. آنی ہے. جہاں سچے ایمان ہوگا وہاں آزمائشیں تو ہوگی، اس لیے کہ ایمان خالص اور آزمائشیں ان دونوں کا گہرا میل جول ہے. غالباً علامہ اقبال نے اسی ماحول میں کہا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. او بلند فضاؤں میں اڑنے والا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اللہ اللہ. مشکل ہوتا ہے، گھبرانا نہیں، غیر اللہ کو ماننے والا. جی مشکل کا سامنا کرنے سے جی گھبرا جائے تو گھبراتا رہے. اللہ اللہ. جی مخلوق سے مانگنے والا جی مشکل کے مرحلوں میں جی پزل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ کا سچا مانگت بندہ مشکلیں آئے تو اس کا کام گھبرانا نہیں، اس کا کام ہے ڈٹ جانا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. دولت کا پجاری جی مشکلوں میں جی اس کا حال برا ہونے لگے تو ہوتا رہے. جی سورج کا پجاری مشکلوں میں بے حال ہوتا ہے تو ہوتا رہے. جی اللہ اللہ. عہدوں کا پجاری مشکلوں میں بے چین ہوتا ہے تو ہوتا رہے. جی غیر اللہ سے امیدیں لگانے والا مشکلوں میں جی پریشان ہوتا ہے، بے حال ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اللہ کا سچا بندہ وہ کیوں بے حال ہو، اس کو تو اس کے رب نے تسلیاں دے رکھی ہیں. جو مشکلیں ایک مومن کی زندگی میں بڑھتی جائے،
مومن کا ایمان بڑھتا جائے. جس کو قرآن نے کہا صبر، کیا کہا؟ کیا کہا؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مشکلیں بڑھ جائیں اللہ اللہ مومن کی زندگی میں تو اس کو کام یہ ہے پہلے صدقے کرتا تھا، کرتا رہے. کیا؟ پہلے نمازی تھا بنا رہے، پہلے حاجی تھا بنا رہے، پہلے عمرے کرتا تھا اور کرتا رہے. اللہ 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 اللہ. جی مومن بندہ جملہ سنیے، جملہ سنیے. اللہ سب کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہ 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 اللہ. حالات کی سنگینی سے متزلزل ہو جانے والے لوگ سچے مومن کہلانے کے مستحق نہیں رہتے. یہ بات ہے سیدھی سادی. حالات کی سنگینی سے متزلزل ہو جانے والے لوگ سچے مومن جی اللہ اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ جی میں اللہ اپنے بندوں کو آزمت ہوں اور آزمت سے رہوں گا. کبھی مال میں تنگیاں دے کے، کبھی جان میں آزمائشیں ڈال کے، کبھی ان کے خوشیوں میں آزمائشیں دے کے. اللہ اللہ جی جی ان کی کھیتیوں میں نقصان کروا کے، ان کی اولادوں میں پریشانیاں دلوا کے، ان کے کاروباروں میں پریشانیاں دلوا کے، ان کے گھروں میں پریشانیاں دلوا کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کبھی 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 کوئی معمولی خوف بھی ان پہ مسلط ہوتا رہتا ہے. اللہ 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 اللہ. کبھی معاشی تنگیاں انہیں گھیرنے لگتی ہیں، کبھی اولاد کی پریشانیاں، کبھی کچھ. یہ سب کچھ جو ایک مومن کی زندگی میں آزمائشوں کی شکل میں آتا رہتا ہے. یہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ مومن بندہ پہلے میری یاد میں لگا ہوتا ہے. میں اسی آزمائشوں میں مبتلا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ یاد کرے. جس کو میں کہہ رہا ہوں عبادت میں لذت، جس کو میں کیا کہہ رہا ہوں جی اللہ اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ آئے لذت ہے جی. میں نے مومن نے اقرار کیا ہے کہ میری عبادتوں کے لائق اکیلا اللہ. کون؟ میں نے معبود اس کو مان لیا ہے. جی جی سبحان اللہ. اس کو معبود ماننے کا اعلان کرنے والا، اس کے نبیوں کو اپنا مقتدی ماننے والا، جی اس کے نبیوں کو امام ماننے والا، اس کے پیغمبروں کو اپنا رہبر و رہنما ماننے والا. جی اس پہ جب کبھی آزمائشیں آئے تو اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی. نا 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 نا. ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ 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 اللہ، یہ رب رب کرنے والا کون؟ فجر کی نماز آیا، یہ رب رب کر رہا ہے. ظہر میں آیا، رب رب کر رہا ہے. عصر میں آیا، رب رب کر رہا ہے. مغرب میں آیا، رب رب کر رہا ہے. عشاء میں آیا، رب رب کر رہا ہے. دکان پہ بیٹھا ربون اللہ، مکان میں بیٹھا ربون اللہ، سفر میں چلتا ہوا ربون اللہ، حضر میں بیٹھا ہوا ربون اللہ. رب میرے نال ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ربون اللہ کا معنی ہمارا رب اللہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ ہمارا رب جی جی دکان پہ بیٹھا ہوا ربون اللہ، مکان پہ بیٹھا ہوا ربون اللہ، سفر میں چلتا ہوا ربون اللہ. بس پھر اور کی چاہیے؟ واہ جی اللہ اللہ، سفر میں ربون اللہ، حضر میں ربون اللہ، خوشیوں میں ربون اللہ. یہ باتیں سننی آسان ہے، اس پہ عمل کرنا عملی زندگی میں بہت مشکل ہے. ہاں جی، قرآن کا بڑا اونچا پیغام ہے. جی اللہ اللہ، مذہبی طبقہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو پابند کرتا ہے. اے جلسہ سی کرنا ہے اوتھے آؤ، اے میٹنگ کرنی ہے اوتھے آ، ایسی فنڈ ریزنگ دا جی موقع بنایا ہے ایسے چندہ دے. جی اگر ساتھ چلنے والا بندہ جو مطالبے مذہبی طبقہ کرتا ہے وہ نہ کرے تو مذہبی طبقہ آنکھیں پھیرنے لگتا ہے. اسی جلسہ کیتا تو نظر ہی نہیں آیا، اسی ریلی کٹی ہے تو ہے ہی کوئی نہیں سن، اسی فلانی میٹنگ کیتی ہے تو ہے ہی کوئی نہیں سن. جی اللہ اللہ، اسی تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا. جا اور جتھے گیا سا ادھر جا. ہے جی، یہ دو پرانے دوست آ گئے ہیں ہماری محفل میں، ان سے میں کہوں گا کہ ذرا تھوڑی دیر میری طرف بھی توجہ رہے. آ تو گئے اپنے مرکز میں ماشاءاللہ. آپ لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو میری پھر توجہ ہٹتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، خوبصورت موسم، خوبصورت گفتگو. واہ واہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مذہبی طبقہ شرطیں لگاتا ہے ہم تعاون کریں گے اگر تو ہماری محفلوں میں آ. ہماری چودھری تعاون کرے گا، شرطیں لگاتا ہے. جی پیر تعاون کرتا ہے، شرطیں لگاتا ہے. اللہ 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 اللہ، برادری تعاون کا کہتی ہے، شرطیں لگاتی ہے. جی استاد تعاون کا کہتا ہے، اپنی خدمت کی شرطیں لگاتا ہے، اپنے پاس حاضری کی شرطیں لگاتا ہے. سینئر باس تعاون کرتا ہے، یہ اپنی خدمت کی شرطیں لگاتا ہے. سوسائٹی یہی ہے. جی اللہ 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 اللہ. جی پیر نذرانہ لے کے تعاون کرتا ہے.
جی استاد جی معمولی زیادہ خدمتیں کرا کے تعاون کرواتا ہے جی سرمایہ دار طبقہ اپنی سرمایہ داری کو بہتر کرانے کے لیے میرا خون چوستا ہے تب تعاون کرواتا ہے اللہ اللہ پوری دنیا جو میرے ارد گرد ہے وہ دنیاوی مفادات پہ میرے ساتھ تعاون پہ آمادہ ہوتی ہے میرا رب مجھے کہتا ہے مجھے تیرا مال کوئی نہیں چاہیے مجھے تیری روٹیاں کوئی نہیں چاہیے مجھے تیرا فیکٹریاں مجھے نہیں چاہیے مجھے تیرے کارخانے مجھے نہیں چاہیے نا یہ جو کارخانہ تو لیے پھرتا ہے یہ میں نہیں تو دیا ہے یہ فیکٹری جس پہ تو نازا ہے یہ میں نہیں تو دی ہے یہ اولاد یہ میں نہیں تو دی ہے یہ راحت و چین یہ میں نہیں تو دیا ہے یہ زمین جاگیریں یہ میں نہیں تو دی ہے نانا جو کچھ تیرے پاس ماں کی گود چلے گئے لحد تک جو کچھ تیرے پاس تھا یا ہے یا ہوگا وہ تیرا نہیں وہ تیرے رب کا ہے جو میں نے دے دیا وہ میں نے کیا لینا میرا کوئی مطالبہ نہیں نا میرا مطالبہ ایک ہی ہے اپنے تعاون کا تیرا کام یہ ہے جو تجھے میں دوں اور تو اس لمحے بھی اور جو میں تنگی کا ماحول بناؤں آزمائشیں کروں اس لمحے بھی ہر دو لمحوں میں خوشیوں میں بھی اور غمیوں میں بھی اڑتے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی پار لگتے ہوئے بھی اور ڈوبتے ہوئے بھی ہر لہذا تجھے کی مطالبہ ہے تیرا کام یہ ہے تو کہا کر ربون اللہ ہمیں تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں ساڈا مطالبہ تو یہ نہیں ہے کہ تو آنکھی رکھ کہ ساڈا رب کون ہے سبحان اللہ اللہ جی اللہ اللہ کوئی مطالبہ نہیں ما خلقت الجن بڑے واضح لفظوں میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے انسانوں اے جنوں میں نے تمہیں اپنی خالص عبادت کے لیے بنایا کس کے لیے بنایا بولیے کس کے لیے بنایا جی اس خالص عبادت کا ایک پہلو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سے جڑتا ہے اللہ مجھے توفیق دے آپ لوگوں کی توجہ ہو تو میں عرض کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اوم یا میں نے تجھے فقط نسل انسانی کی افزائش کے لیے نہیں بھیجا میں نے تمہیں فقط دنیا میں کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں بھیجا میں نے تمہیں فقط دنیا میں برادریوں کو جوڑنے کے لیے نہیں بھیجا میں نے تجھے دنیا میں اپنی خالص عبادت کے لیے بھیجا سبحان اللہ جی اللہ اللہ آدم کو میں نے بھیجا اپنے خالص سجدوں کے لیے نبیوں کو میں نے بھیجا اپنے خالص سجدوں کے لیے جی 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء رسل اللہ کی خالص عبادت کے مظہر بنے رہے سبحان اللہ جی اللہ اللہ نئے سے نئے عبادت گزار کا قیامت کا سلسلہ جاری رہا نئے سے نئے عبادت گزار کی آمد کا سلسلہ جاری رہا سبحان اللہ سبحان اللہ
جی خالص عبادت گزار، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سچے عبادت گزار آتے رہے، رب کی باتیں ہوتی رہی، لیکن نئے عبادت گزار پھر آتے رہے اللہ 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 اللہ۔ جی بیٹوں کی قربانیاں دینے والا خالص عبادت گزار وہ بھی آیا، لیکن نئے عبادت گزار ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، اللہ 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 اللہ۔ آگ میں کودنے والا خلیل بھی آیا، لیکن اور سچے عبادت گزار ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، اللہ اللہ۔ جی کنویں میں گرنے والا وہ بھی آتا رہا، لیکن قرآن کے قاری تک آنے کا سلسلہ جی سچے عبادت گزاروں کا وہ جاری رہا۔ جی نبی آتے رہے، جی ولی آتے رہے، جی شہید آتے رہے، عبادت کے عالی شان منصب پہ پہنچنے کا انتظار ہوتا رہا، اللہ 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 اللہ۔ جس دن رب نے مکے کے یتیم کو اپنی قرآن کی دولت سے نوازا تو جبینے میں آ جائے محمد الرسول اللہ سے وہ سجدہ، جی وہ سجدہ اس کائنات کو ملا کہ رب کریم کہنے لگا میں نے جس مقصودی عبادت کے لیے اس کائنات میں انسانیت کی تخلیق کی تھی وہ محمد الرسول اللہ مکے کے سچے عبادت گزار جی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ ان کے سجدے نے وہ مقصد تخلیق پورا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مقصد تخلیق کو کرنا، میں تو ظلم ڈھا رہا ہوں، زیادتیاں کر رہا ہوں، ناانصافیاں کر رہا ہوں، بے حیائیاں کر رہا ہوں، اللہ اللہ حرام کی کمائیاں عام و عام، زنا عام و عام، شراب نوشیاں عام و عام، ماں باپ کی گستاخیاں عام و عام، قتل و غارت گری عام و عام، جی اللہ اللہ سود کا کاروبار عام و عام، بے حیائی عام و عام عام و عام، اللہ اللہ عقائد میں فساد عام و عام، عقائد میں فساد جی اللہ اللہ۔ معبودوں کے بازار لگے ہوئے ہیں انسانی بستیوں میں جی اللہ 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 عقیدوں میں فساد عام و عام، جی اللہ 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 اللہ، لیکن میں اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ قرآن کی روشنی سے منور کیا تو میں نے اعلان کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً۔ تم تو دشمن تھے، تم تو بھٹکے ہوئے تھے، تم تو رب کی بغاوتوں میں پھنسے ہوئے تھے، عقائد کا فساد عام و عام تھا، اللہ شراب نوشیاں عام و عام، قتل و غارت گری عام و عام، جی سود کا کاروبار عام و عام، انسانی معاشرے میں گراوٹ اپنے عروج پہ ہے۔ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ
میں اللہ نے ان فساد کے معاشروں میں مبتلا معاشروں میں اللہ میں نے اپنا محبوب قرآن کا قاری بنا کے اسے بھیجا. اللہ ظلمتوں میں نے ضیاء کا نمائندہ قرآن کا قاری بھیجا. حرام کی کمائیوں میں حلال کی تلقینیں کرنے والا میں نے قرآن کا نمائندہ بھیجا. بے حیائی میں حیا کا نمائندہ میں نے اپنا محبوب بھیجا. شرک کے ماحول میں توحید کا نمائندہ میں نے بھیجا. سبحان اللہ. ظلم کے ماحول میں انصاف کا بول بالا کرنے والا میں نے بھیجا. زیادتی کے ماحول میں عدل والا میں نے بھیجا. جی بد نصیبی کے ماحول میں خوش نصیبی کی راہ بتلانے والا میں نے بھیجا. جی بدبختی میں خوش بختی کا راہ بتانے والا میں نے بھیجا. اندھیروں میں ضیاء کا نمائندہ میں نے بھیجا. جی ظلمتوں میں نورانیت کا نمائندہ میں نے بھیجا. بے حیائی میں حیا کا نمائندہ میں نے بھیجا. جی لوگوں جی میری بغاوتوں میں اللہ نے اپنی فرما برداریوں میں سب سے اعلیٰ فرما بردار بھیجا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انقلاب برپا ہو گیا. اللہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. قرآنی ذوق اگر بھرپور ہو طبیعت پر، قرآن مجید میں بڑے اہم مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی نمایاں کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو میری سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ کسی انسان کو میں اللہ وہ دل عطا فرماؤں جس دل میں میں اپنی توحید کی سچی روشنی کو اترنے کا موقع عطا فرماؤں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ اللہ. بڑے مشہور ایک دو مقامات ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ، بڑا مشہور مقام ہے قرآن مجید. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. معنی اس کا کیا جاتا ہے یہ معقولات و مشروبات بظاہر جو ظاہری معنی ہے، سبزیاں پھل، اور بہت ساری یہ جو تخلیقی چیزیں ہیں جو میرے ارد گرد میری ضرورتیں ہیں، ان کو بھی نعمت شمار کیا گیا. اس تناظر میں کہا گیا نعمت اللہ. تو پھر وہ کیا ہے قرآن مجید کی آیت جو فاتحہ میں پڑھتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سانو معذرت ان لوگ سمجھانے کے لیے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو پھل زیادہ دیتا ہے. ہم کو ان کے راستے پہ چلا جن کو روٹیاں زیادہ دیتا ہے. ہم کو ان لوگوں کے راستے پہ چلا. یہ مانو یعنی ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے. ہاں جی وقت ختم. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. جی دوسری طرف جی میری دعاؤں کا تذکرہ ہونے لگا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے سیدھا راستہ. کیا معنی کیا جاتا ہے صراط مستقیم کا؟
جی مجھے سیدھے رستے پہ چلا. کون سا سیدھا رستہ؟ جی ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ تو اپنی نعمتیں اتارتا ہے، ان کے رستے پہ چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان لوگوں کا تعارف قرآن نے یوں کرایا. کون ہے جی وہ انعام یافتہ لوگ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جی وہ پاکیزہ ہستیاں جن پہ رب کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کون ہے؟ وہ انبیاء. وہ کون ہے؟ بولیے وہ کون ہے؟ انبیاء. وہ کون ہے؟ صلحاء. وہ کون ہے؟ صدیقین. وہ کون ہے؟ ابھی وہ شہداء. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. جی 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 لوگو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا. یوں لگتا ہے جیسا بتانے والا میری رہنمائی کر کے مجھے یہ بتا رہا ہے، او میاں تو اگر اپنی زندگی میں توحید کے براہین و دلائل تلاش کرنا چاہے، جہاں نگاہ ڈالے گا وہاں توحید کے دلائل ملیں گے. تو شمار ہی نہیں کر سکے گا. تیرے اطراف میں ہم نے اپنی توحید کے دلائل بچھا رکھے ہیں. سبحان اللہ. آسمانوں کی تخلیق کو دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. زمینوں کو بھی بچھا ہوا دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. پہاڑوں کو جمع ہوا دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. جی جی دریاؤں کو رواں دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. نہروں کا نظام دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. اپنی تخلیق کو دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. بیماری سے شفا میں انتقال دیکھے گا تو کہنے لگے گا جی ربنا اللہ. مایوسی میں امید دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. ناکامی میں کامیابی دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. جی جی بے سہارا کو سہارا ملتے دیکھے گا تو کہنے لگے گا ربنا اللہ. سورج کو دیکھ تو ربنا اللہ. چاند کو دیکھ تو ربنا اللہ. ستاروں کو دیکھ تو ربنا اللہ. پہاڑوں کو دیکھ تو ربنا اللہ. خداؤں کو دیکھ تو ربنا اللہ. اپنا چہرہ دیکھ تو ربنا اللہ. اپنی آنکھیں دیکھ تو ربنا اللہ. اپنے کان دیکھ تو ربنا اللہ. اپنی نگاہوں کی طاقت دیکھ تو ربنا اللہ. عقل کی دسترس کو دیکھ تو ربنا اللہ. ہاتھوں کے لمس کو دیکھ تو ربنا اللہ. اپنے چلنے کی صلاحیت کو دیکھ تو ربنا اللہ. زبان کے ذائقے کو محسوس کر تو ربنا اللہ. دل کی دھڑکن کو محسوس کر تو ربنا اللہ. عمل تنفس کو محسوس کر تو ربنا اللہ. بچوں کو دیکھ کے راحت کا احساس محسوس کر تو ربنا اللہ. ماں باپ کی خدمت کر کے اطمینان محسوس کر تو ربنا اللہ. نمازوں میں لذت محسوس کر تو ربنا اللہ. صدقے کر کے عافیت محسوس کر تو ربنا اللہ. رب رب کرتے تو تھک جائے گا، انعامات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. جس کو کہا گیا کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں. ہاں جی کبھی تو ہے کوئی جی
اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ، اس لیے مقرب بندہ اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی لذت کا احساس پہلے سے زیادہ، اور شیطان کے حملوں میں رب کی جناب سے ان اللہ مع الصابرین کی تسلیوں کے بعد عافیت کا ماحول زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ ان پہ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں ڈٹ جانے والے، اپنے رب کی یاد پہ صابرین، پیغمبروں کی تابعداری پہ ڈٹ جانے والے، آزمائشوں میں صابرین، صحابہ کی پیروی میں ڈٹ جانے والے صابرین، شہادت کے شوق میں جم جانے والے صابرین، کلفتوں میں رب کی عبادت پہ استقامت دکھانے والے صابرین، تنگ دستی میں بھی رب کی یاد سے غافل نہ ہونے والے صابرین، مصائب میں الجھ کر اپنے رب کی یاد میں پہلے سے زیادہ لگ جانے والے صابرین، یہ وہ ہیں جن کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کا رب ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے موجود ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں ان پہ نثار کرتا رہتا ہے۔ اللہ